بھارت کے ساتھ تناؤ موجود ہے، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ مستقبل میں اس قسم کی صورتحال متنازع علاقوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ پورے بھارت اور پورے پاکستان تک پھیلے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تصادم نے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان حدود کو کم کر دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی مداخلت کے لیے وقت کی مہلت اب بہت کم رہ گئی ہے۔ یہ مسائل صرف بات چیت اور مشاورت سے ہی حل ہو سکتے ہیں، ان مسائل کو میدان جنگ میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کا حصہ زہریلی گیسوں کے اخراج میں 10% سے بھی کم ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی کوئی سرحد نہیں، اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان اپنے پانی کا نصف گلیشیئر سے حاصل کرتا ہے۔ گلیشیئرز کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ حکومت نے کابل میں اپنے ناظم الامور کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا 19 اپریل کو دورہ کابل کے بعد تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں، یقین ہے یہ قدم دونوں ملکوں کے تعاون میں مزید اضافہ کرے گا۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ 9 مئی والے ملک دشمن اور 28 مئی والے ملک کے خیر خواہ ہیں۔ بچوں کو 9 مئی اور 10 مئی اور 28 مئی کا فرق سمجھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے۔ نفرتوں کے بیچ ہونے والا اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قوم کو فتنہ اور غلط ڈگر پر ڈالنے والوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ 9 مئی تھانہ رمنا پر حملہ کیس کا فیصلہ آ گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی ایم اے نے عبداللطیف سمیت 11 ملزمان کو سزا سنائی۔ مجرمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانہ کیا گیا۔ غیر حاضر مجرمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ فوج کا کام ملک کا دفاع ہے، نہ کہ عدلیہ کے فرائض سر انجام دینا۔ اگر فوج عدلیہ کے فرائض سر انجام دینے لگی تو لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ دونوں ججز نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اختلافی نوٹ میں کہا کہ آئین کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا ہے۔ حکومتوں نے سیاسی نوعیت کے مقدمات کا بوجھ فوجی عدالتوں پر ڈال دیا جو ناقابل فہم ہے۔ فوجی عدالتوں کو عام عدالتی نظام کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اقلیتی تفصیلی نوٹ 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہو۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی۔ آئندہ مالی سال وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے 1000 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ این ایچ اے کے لیے 170 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز۔ آبی منصوبوں کے لیے 140، پاور ڈویژن کے لیے 105 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔
اعلیٰ تعلیم پر 50 ارب روپے خرچ ہوں گے. قومی اقتصادی کونسل میکرو اکنامک اہداف اور ترقیاتی پلان کی حتمی منظوری دے گی. بھارت عالمی سطح پر ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کو جھٹلانے لگا. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے حالیہ بیانات میں ٹرمپ کے ثالثی کردار کو یکسر مسترد کر دیا. کہا بھارت نے پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کی ثالثی کے ذریعے کسی بات چیت پر کبھی اتفاق نہیں کیا. امریکی صدر نے صرف پیغامات اور بات چیت کا کردار ادا کیا اور یہ ثالثی نہیں. جنوبی ایشیا میں بھارت کے اثر رسوخ میں کمی. چین نے بازی پلٹ دی. معروف امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کا ایک تہلکہ خیز رپورٹ میں انکشاف. کہا جنوبی ایشیا میں بھارت کا اثر و رسوخ زوال کا شکار ہو چکا ہے. چین خطے میں مضبوط سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک پوزیشن حاصل کر چکا ہے. دس مئی کو بھارت کا غرور خاک میں مل گیا. ہم نے موقع حق مار لیا. گورنر سندھ کامران تسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کراچی میں پانی اور گیس نہیں، لگتا ہے شہری چاند پر رہ رہے ہیں. کراچی والوں کو تو اب پانی اور گیس کے بغیر رہنے کی عادت ہو چکی ہے. پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی بہادر مسلح افواج پر فخر ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا لاہور میں خطاب. بولی پہلگام واقعہ بھارت کی سیکیورٹی ناکامی تھی. خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. تحریک انصاف نے کبھی مخصوص نشستوں کی استدعا نہیں کی. 12 جولائی فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی سے بدل دیا گیا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں تحریری گزارشات جمع کروا دی. کہا الیکشن کے بعد مخصوص نشستیں جمع کرانے کا حکم قانون کے برخلاف ہے. پاکستان کرپٹو کونسل کا اعلیٰ سطح کا اجلاس 2 جون پیر کو ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں فورم ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں حکمت عملی کا جائزہ لے گا. ڈیجیٹل کرنسی اور پاکستان میں کرپٹو کے متعلق قانونی فریم ورک پر غور ہوگا. صدر آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال، آئندہ بجٹ اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال. رہنماؤں نے صدر مملکت کو مختلف علاقوں میں عوامی مسائل سے متعلق آگاہی دی. حل کی تجاویز پیش کی گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کل کوئٹہ کا 1 روزہ دورہ کریں گے. وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی جرگے میں شریک ہوں گے. بلوچستان میں امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. بلوچستان کے عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا. حکومت کا زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز فوری بلاک کرنے کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں 2017 اور اس سے پہلے کے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند ہوں گی. نادرا ہیڈ کوارٹرز میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا. عید الاضحیٰ پر ٹرانسپورٹ کرایوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سندھ حکومت کا اقدام. صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی سندھ کے افسران اور عملے کی تعطیلات منسوخ. صوبائی وزیر شرجیل میمن کے مطابق تمام متعلقہ افسران عید کی چھٹیوں کے دوران ڈیوٹی پر موجود ہوں گے. عید پر لاکھوں شہری سفر کرتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو سہولت دی جائے. سندھ حکومت کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلہ. صوبے میں اسلحے کی نمائش پر 90 دن کی پابندی. سیکیورٹی گارڈز کو ڈیوٹی کے دوران اسلحہ گاڑی کے اندر رکھنے کی ہدایت. نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی. پاکستان کی معاشی شہر کراچی شدید گرمی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے.
शहर का बेशतर हिस्सा ऐसा है जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्ट्रिक को खत्म करके बराह रास्त कराची की शहरियों को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम की जाए। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त गहमा गहमी, ग्राहकों को तगड़े मगर सस्ते जानवरों की तलाश, लेकिन कीमतें सुनकर हैरान और परेशान। व्यापारियों का भी अखराजात में इजाफे का शिकवा। हैदराबाद में छत पर पले जानवरों को क्रेन की मदद से नीचे उतार लिया गया। खूबसूरत जानवर को देखने शहरी उमड़ आए।